السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہے۔ نکاح سے متعلق احکام و مسائل پر ہمارے اس پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان مثالی شوہر کی کچھ خصوصیات اور صفات بیان کی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک مثالی شوہر میں کیا خوبیاں پائی جانی چاہیے، اسے کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام خصائص اور صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن میں پسند فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی وإذا مات صاحبکم فدعوہ۔ تم میں سے سب سے خیر والا وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی اور خیر والا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے اپنے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا انسان ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے متعلق اس کے عیوب پر خاموشی اختیار کرو اور اسے چھوڑ دو، یعنی اس کی برائی فوت ہونے کے بعد دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم للنساء، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر اور خیر والے لوگ وہ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھے ہیں۔ ان دونوں احادیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار سیٹ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر معاشرتی زندگی میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر موجود افراد کے ساتھ اور بالخصوص گھر میں موجود خواتین اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ ناظرین محترم، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ گھر سے باہر بہت ہنس مکھ ہیں، دوست احباب کے ساتھ اخلاق برتنا، جاب پر یا کاروباری معاملات کے اندر مروت کا اظہار کرنا، برداشت اور صبر کا اظہار کرنا، یہ ایک عمومی بات اور لوگ ہمارے خوش اخلاقی کی گواہی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں یہ خوش اخلاقی ختم ہو جاتی ہے، ہماری مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے اور ہماری نرم گفتگو کرخت لہجے کے ساتھ بدل جاتی ہے، ہماری تمام تر سختی اپنے گھر والوں کے لیے عود آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ سخت گیر رویہ اختیار کر کے ہی ہم گھر کا ماحول بہتر بنا سکتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے کامل انسان، آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور آپ کی زندگی اہل ایمان کے لیے سب سے بہترین اسوہ ہے۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ کی زندگی سے ایک ایک بات کو سیکھ کر اسے اپنانے کا نام ہی خوبصورت زندگی گزارنا ہے۔ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، اسے یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جس لمحے میں وہ جی رہا ہے اس لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طرز عمل اختیار کرتے تھے۔ تو آپ کا اپنے گھر کا طرز عمل بڑا واضح ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کرنے والا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اسے فوراً یہ طعنہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، اور کتنے ہی مرد صرف اس طعنے سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ اس قسم کی باتوں نے ہمارے معاشرے میں گھروں کے ماحول کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، نوجوان نسل کو جو اس رشتے میں بندھنے جا رہی ہے یا ابھی بندھی ہے،
اس بات کی تعلیم اور تربیت دیں کہ انہیں اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے اور اسے عزت دلوانی ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو عزت دے بھی اور معاشرے میں عزت دلوائے بھی۔ یہاں یہ مسئلہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں ایک عجیب رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ اگر مرد جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنے کا خواہاں ہے اور اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہے تو فوری طور پر اس کی والدہ اور اس کی بہنیں اس بات پر نکتہ چین ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اعتراض ہوتا ہے کہ تم اس کو ہمارے مقابل زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر رشتے کا ایک علیحدہ احترام اور مقام ہے۔ ماں کا احترام اور مقام یقیناً سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک فرد کی عزت کرتے ہوئے وہ عزت اس وقت ہی تکمیل کے مراحل کو پہنچے گی جب آپ کسی دوسرے فرد کی عزت کو گھٹائیں گے۔ ہر کسی کو بیلنس اپروچ کے ساتھ عزت اور احترام دینا، اپنے اپنے مقام پر رکھنا اور اس کے مطابق ڈیل کرنا ہی در حقیقت ایک اچھے شخص کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتری کا رویہ اختیار کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اپنے کسی غلام اور خادم کو مارا اور نہ ہی اپنی کسی گھر والی کو یا کسی بھی خاتون کو مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مردوں کے لیے یہ اسوہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی بھی اپنے زیر دست لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور یہ سب سے افضل بات، اجازت ایک رخصت ہے جو انتہائی مجبوری کی حالت میں بسا اوقات استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر وحشیانہ مار کی طرف جانا اور اس کو روز کا معمول بنا لینا اور اپنا حق سمجھنا، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس عمل کی گواہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ مجھے کوئی کام بتاتے، میں گھر سے باہر نکلتا، بچپنے کی وجہ سے گلی محلے میں کھیلنے والے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو جاتا اور وہ کام بھول جاتا۔ آپ مجھے تلاش کرتے ہوئے گھر سے تشریف لاتے اور مجھے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر میرے سر پر دست شفقت پھیر کر واپس چلے جاتے، اور مجھے آپ نے 10 سالوں میں کبھی بھی نہیں ڈانٹا تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان 10 سالوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بشری تقاضوں کے طور پر کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کبھی کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوتی تھی جو قابل گرفت ہو۔ یقیناً انسان ہونے کے ناطے ان سے ایسے معاملات ہو جاتے تھے جن پر مواخذہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شوہر ہوتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول میں ہمیشہ اس بات کی پاسداری کی کہ آپ درگزر سے کام لیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سے بہتر رویہ اختیار کریں۔ مثالی شوہر کی صفات کیا کیا ہے؟ مثالی شوہر کی صفات میں ایک اور اہم صفت اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا اور اپنی بیوی اور اولاد کے معاملے میں جو اللہ عطا فرمائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر اختیار کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار۔ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی اللہ نے اس کو اولاد میں بیٹے نہیں عطا فرمائے، بیٹیاں ہی عطا فرمائیں، اور اس نے اللہ رب العزت کی اس عطا پر صبر کیا اور کسی قسم کا شکوہ اور شکایتیں نہیں کی، یہ بیٹیاں قیامت کے روز اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ یعنی یہ شخص اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔
اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جو شخص بیٹیوں سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بہترین سلوک کیا، ان کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دلوائی، ان کے حقوق کا خیال کیا، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ اپنی اولاد میں اس بات پر راضی برضا رہنا کہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ بہترین ہے، اور بیٹے اور بیٹی کی پیدائش میں فرق نہ کرنا، یہ بھی ایک مسلمان مومن شوہر کی بہترین صفات میں سے ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے معاشرے میں جو چند باتیں انتہائی فرسودہ رواج پا چکی ہیں، ان میں سے ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر عورت کو یا بیوی کو قصوروار ٹھہرانا بھی ہے، اور جیسے جیسے اولاد میں بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے ویسے ویسے سسرال اور شوہر کی طرف سے بیوی پر ایک پریشر آ جائے کہ وہ بچیاں جن رہی ہے اور اس میں اس کا قصور ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی وہ سوچ ہے جو مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی، اور وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر عار محسوس کرتے تھے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، جبکہ اسلام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹی جیسی ایک رحمت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سارے گھرانے پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس معاملے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، اور فرمایا جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے، اور جسے چاہے ان میں سے کچھ بھی عطا نہ کرے، بانجھ کر دے۔ نہ مرد کا اس میں کوئی کردار ہے، نہ خاتون کا اس میں کوئی قصور ہے۔ اگر اتنا ہی معاملہ آسان ہوتا تو یہ ذمہ داری مرد پر کیوں نہیں ڈالی جاتی کہ وہ بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ در حقیقت یہ صلاحیت نام کی کوئی چیز انسان مرد اور عورت کے اندر موجود نہیں ہے، یہ صلاحیت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے جو چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی اس رضا پر راضی رہنا ایمان کی علامات میں سے ہے، اور اس معاملے میں ناشکری برتنا اور کسی ایک فریق کو، بالخصوص جو معاشرتی طور پر کمزور فریق ہے، بیوی کو اس کا نشانہ بنانا اور طعنہ زنی کرتے ہوئے اس کی زندگی اجیرن کر دینا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف۔ اس معاملے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں اپنے لیے اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بناتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ کے مقابلے میں حجاب بنانے کی کوشش کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند نہ آئے اور وہ اس پر گفتگو کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے، اچھی بات کرے، اور اگر کسی معاملے میں اسے یہ ڈر ہے کہ غصے کی وجہ سے یا کسی اور ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ اچھی بات زبان سے نہیں نکال سکے گا، کوئی سخت جملے یا غلط بات اس کی زبان سے نکل جائے گی، تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، بجائے اس کے کہ وہ بد کلامی کرے، گالیاں دے، کسی کو برا بھلا کہے، لعنت ملامت کرے، اپنے غصے کا نازیبا الفاظ میں اظہار کرے۔ اسے چاہیے کہ اگر وہ خیر کی بات نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں خیر کا معاملہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو
مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور جو کوئی اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسے توڑ ڈالے گا۔ اس لیے اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اس کے ساتھ گزارا کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا عقل مندی کی نشانی ہے۔ یہاں پر ٹیڑھ پن سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے اندر کوئی ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، بلکہ جذباتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جس انداز میں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون ماں بننے پر خوش ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ امر ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون اپنے سارے گھرانے کی کیئر کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ جذبات رکھے ہیں، تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو ان تمام اہم ترین ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جذباتی بنایا ہے۔ اس کا ایک جانب جہاں بہت زیادہ کیئرنگ اور خیر کی ہے، تو دوسری جانب مختلف معاملات پہ جذباتی ہو کر ریئیکشن دینے کی بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو اس معاملے میں اپنی خواتین کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے کچھ جگہوں پر جہاں ریئیکشن فیس کرنا پڑتا ہے وہاں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اور اسے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ فطرت کے مطابق سمجھتے ہوئے اس پر بہتر بات کرنا یا خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ مثالی شوہر کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ شوہر اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی اور بچوں پر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، مرد اپنے گھر والوں پر جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدقہ کے طور پر لکھا جاتا ہے، یعنی صدقہ کرنے کا جو اجر و ثواب ملتا ہے گھر والوں پر خرچ کیے گئے مال کا بھی ویسا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو، ودینار انفقتہ فی رقبہ، اور ایک دینار ایسا ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے، گردن کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کرتے ہو، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک دینار یہ بھی ہے کہ جو آپ کسی مسکین پر اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان سب میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ ناظرین محترم، یہ حدیث مبارکہ بہت عظیم حدیث کہ وہ شخص جو مختلف جگہوں پر اپنے اجر و ثواب کے لیے مال خرچ کرتا ہے گھر والوں کے معاملے میں کنجوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ اجر و ثواب کا حامل وہ دینار ہے یا وہ پیسہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں کی ضرورت پر خرچ کیا ہے۔ اس لیے گھر والوں کی ضروریات کو اچھے انداز میں پورا کرنا، ان کے نان نفقے کا خیال کرنا، اور اس معاملے میں اپنی وسعت کے مطابق حد المقدور ان کو خوش رکھنا اور کنجوسی اختیار نہ کرنا، یہ ایک مثالی شوہر کی بنیادی صفات میں سے۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اسی موضوع سے متعلق مزید گفتگو بھی شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔